یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوہو قلم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی یہ آسمان نہ ہوتے یہ شجر نہ ہوتے یہ حجر نہ ہوتے یہ جمادات نہ ہوتے یہ نباتات نہ ہوتے یہ خشکی اور پھر نہ ہوتے یہ بحر بر نہ ہوتے نبی کے عشقوں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا اگر آمنہ کے گھر میں میرے مصطفیٰ کی ولادت نہ ہوتی سے سبحان اللہ پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے بلکہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا جنت میں اس کا چرچا ہے جنت میں اس کا میں عرض کر رہا تھا حضور کی ذات بھی چنی ہوئی حضور کی جماعت بھی چنی ہوئی حضور کو جس سجدائی نے اٹھایا وہ بھی چن کر حضور کو جس شہر میں پیدائش تھی وہ شہر بھی چنا ہوا وہ مہینہ بھی چنا ہوا وہ مدینہ بھی تو حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا تو حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنایا رب دا قلم توڑ دیتا محمد بنایا میں اپنے گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا بڑا خوبصورت ہے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا بڑا حسین ہے میں نے کہا تمہیں کیا پتا میرے محبوب کے رخسار میرے محبوب کے یلغات میرے محبوب کے جذبات میرے محبوب کے اقدام میرا عقیدہ یہ ہے میرے محبوب کے پاؤں مبارک سے جو مٹی لگ جائے وہ مٹی بھی عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا سے وہ بھی بلند ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز کیا ہے یہ لوح و قلم تیرے حضور کی ولادت ہوئی ہر ماں کہتی ہے میرا بچہ خوبصورت ہے عنوان سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب میں حضور کی سیرت کے گفتگو کو شروع کرتا ہوں اور الحمدللہ اگر میں پوری رات بیان کرتا رہوں مجھے چین اور سکون نہیں آتا جب تک میں حضور کی ذات حضور کی جذبات حضور کے صفات حضور کے اخلاق حضور کے کردار حضور کے عظمت حضور کے صداقت حضور کے عدالت حضور کے شجاعت حضور کے بہادری کی بات نہ کروں اچھا حضور کی ولادت ہوئی ہر ماں کہتی ہے میرا بچہ خوبصورت ہے لیکن آمنہ کہتی ہے باپ تو نہیں ہے یتیم ہے لیکن بچہ بڑا خوبصورت ہے بڑا انوکھا ہے بڑا نرالا ہے ابو طالب آئے جب دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے ابو لہب آئے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے رب الجلال عرش اللہ پر سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں رب نے کہا جبریل ذرا تو بھی جانا میرے محبوب کے رخسار پر میرے محبوب کے چہرے مبارک پر ذرا نظریں گاڑ کر دیکھنا تو نے تو اس نے یوسف کو بھی دیکھا ہے تو نے تو عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے تو نے تو موسیٰ کو بھی دیکھا ہے تو نے تو ابراہیم کو بھی دیکھا ہے ارے تو نے تو اسماعیل کو بھی دیکھا ہے ذرا تو بھی جانا تو نے تو مشرق کے بچوں کو بھی دیکھا تو نے تو مغرب کے بچوں کو بھی دیکھا تو نے تو شمال کے بچوں کو بھی دیکھا تو نے تو جنوب کے بچوں کو بھی دیکھا ذرا تو بھی جانا میرے محبوب کے نظریں میرے محبوب کے چہرے مبارک پر نظریں گھاڑ کر دیکھنا تو نے ایسا حسین اور جمیل دیکھا ہے جبرائیل امین آتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پر نظر گھاڑ کر دیکھتے ہیں واپسی پر ربا میں نے ایسا حسین اور جمیل آج تک نہیں دیکھا رب بلا کے جبرائیل تو کہاں دیکھتا آمنہ تو کہاں دیکھتی ابو طالب تو کہاں دیکھتا ابو لہب تو کہاں دیکھتا مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم ہے میں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں میں آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا اور امہات المؤمنین سیدہ عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مصر کے عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اگر میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتی اپنے دل کے دو ٹکڑے کر دیتی لاکھوں سلام اس آقا
پر بترا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام ستوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ رائے دی، کچھ موڑ دیے۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، اور لگاتا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا جب دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر شافی مشر، جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، خیر الورا بدر الدجا شمس الدعا رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، خاتم النبیین، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، تخلیق کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب ام کلثوم کے ابا، حسن حسین کے نانا، سب کہہ رہے صلی اللہ درود شریف پڑھو۔ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر یہ ہے، محبوب پیغمبر کا جو امتی درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک فرشتے کی ڈپٹی ہے وہ میرے محبوب پیغمبر کے روزہ مبارک پر حاضری دے کر، محبوب امتی کا نام فلاں ہے، والد کا نام فلاں ہے، اس نے آپ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کون چاہتا ہے کہ حضور کے روزے پر فرشتہ جائے، میرا نام لے، میرے والد کا نام لے کہ فلاں نے السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چیر سکے، اور جا کر ان سے یہ کہہ کرا، جا کر فرانس والوں سے یہ کہہ کرا، حالات بدلنے والے ہیں، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور چلنے والے ہیں، اور موت کے آخری وقت تک آپ میرے ساتھ یہ عہد اور وعدہ کریں کہ حضور کی عزت اور ناموس پر آنچ آنے، ہر وقت میں گستاخ اٹھے گا، ہر وقت میں گستاخی کرنے کی ناکام کوشش کرے گا، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی تعریف دنیا بننے سے قبل بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کائنات بنی نہیں تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، عرش معلیٰ پر، سدرۃ المنتہا پر، فرشتوں کی مجلس میں میرے رب نے میرے اور آپ کے محبوب کی تعریف اور ذکر سبحان اللہ۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مرتے دم تک حضور کی آنچ پر، حضور کی عزت پر آنچ آنے نہیں دیں گے، غازی ممتاز قادری کی طرح۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ دونوں ہاتھ۔ پٹھان ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، جو مرضی ہو، حضور کا امتی ہو، ہم حضور کے عزت اور ناموس پر قربان ہو جائیں گے، لیکن آنچ آنے میں آخر میں علامہ خواجہ حسین رضوی صاحب کی ایک بات آپ کو سنوں، اور میں ہمیشہ ان کو سنتا ہوں اور مجھ سے پھر برداشت نہیں۔ حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب ان کے شاگرد، حضرت نے فرمایا عشق رسول ایک ایسی عجیب چیز ہے، اس میں ایک ایسا جنون ہے، یہ نہ جوانی کو دیکھتا ہے، نہ بچپن کو دیکھتا ہے، نہ لڑکپن کو دیکھتا ہے، نہ نوکری کو دیکھتا ہے، نہ گھر کو دیکھتا ہے، نہ بچوں کو۔ اور حضرت نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا، آپ کو پتہ ہے نا حضرت جیل میں، حضرت کو تکلیف ہے پاؤں کا، آپ سب کو پتہ ہوگا،
کہا کہ مجھ سے زمین پر نہیں بیٹھا جاتا، اور اس وقت سے پہلے ہر کوئی نعرہ لگاتا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب وقت آیا تو کہہ رہے کہ بڑے بڑے پھر بھاگ گئے۔ تو حضرت کے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نے تو موت کی بات کی تھی، ابھی تو تم ہاتھ کڑیوں اور بیڑیوں سے ڈر گئے ہو، بھاگ گئے، اور کہا کہ میں چند لمحات کے لیے بیٹھ نہیں سکتا ہوں زمین پر، لیکن حضور کے عشق اور محبت میں جیل میں کئی عرصے تک زمین پر بیٹھا ہوں، اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف کو برداشت نہیں کی، اور نہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی تکلیف ہے۔ کیوں؟ عشق ایسا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا حقیقی عشق نصیب فرمائے، حضور کی دیدار نصیب فرمائے، حضور کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول پر حاضری کی توفیق فرمائے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، بلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب صاحبزادہ پیر حافظ علیہ الرحمن صاحب۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔